السلام علیکم دوستو شاہ رخ خان، کاجول، راہل، انجلی دل والے دلہنیاں لے جائیں گے۔ دوستو یہ فلم جب میں نے دیکھی تھی تو میرے اندر بھی ایک راہل پیدا ہو گیا تھا۔ یہ راہل ہر دل میں ہوتا ہے، ہر جوان کے، ہر نوجوان کے دل میں ہوتا ہے، اور ہر راہل کو ایک انجلی بھی چاہیے ہوتی ہے۔ دوستو پچھلا ویڈیو میں نے بنایا جس میں میں نے بات کی کہ لو میرج یا ارینج میرج، اس پر جہاں مجھے بچوں کے والدین نے سراہا، کمنٹس کی، اور ان باکس میں بہت سارے میسیجز، کالز آئیں مجھے، وہاں جو ہے وہ کچھ نوجوانوں نے بڑا شدید اعتراض کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے کہا ہے کہ لو میرج نہیں کرنی چاہیے۔ دوستو میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے۔ دیکھیں، جن فلموں کا آپ نے مجھے ریفرنس دیا، ان فلموں، وہ فلمیں جب آ رہی تھیں تو اس وقت میں جوان تھا، اور میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی تھی کہ میں لو میرج کروں۔ کبھی ان فلموں کو دوبارہ دیکھیے گا غور سے، آج جو اینگل میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ہم اگر بات کریں دل والے دلہنیاں لے جائیں گے، تو دوستو جب فریدہ جلال نے راہل سے کہا تھا کہ انجلی کو لے کے بھاگ جاؤ، تو میں بڑا خوش ہوا تھا، کیونکہ تمام سنیما بینز کے ساتھ جو اس فلم کو دیکھتے تھے، میں بھی یہ چاہ رہا تھا کہ راہل انجلی کو لے کر بھاگ جائے، لیکن دوستو ایسا نہیں ہوا۔ راہل نے کہا کہ میں اس کو پتا جی سے لے کر جاؤں گا۔ بڑی اہم بات ہے، انڈینز کے اندر سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ جب فلم بناتے ہیں اس میں آپ کو پوری دنیا دکھا دیتے ہیں، اور اس کا وائنڈ اپ کے اندر ایک بہت سٹرونگ میسیج ہوتا ہے۔ ان کی سنسکرتی جیتتی ہے، ان کے اخلاقیات پہ وہ ختم کرتے ہیں اپنی فلم کو، پوری دنیا گھما دیتے ہیں، لیکن اینڈ پہ وہ ہمیشہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ بھارت دیش مہان۔ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی فلم ان کی اٹھا لیں، اس کے وائنڈ اپ کے اوپر اتنا سٹرونگ میسیج ہوتا ہے، جس کے اندر وہ ہمیشہ خاندان کو باندھنے کی بات کرتے ہیں، رشتوں کی سے محبت کی، احترام کی بات کرتے ہیں، بانڈنگ کی بات کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے پھر دل والے دلہنیاں لے جائیں گے کا جو وائنڈ اپ ہوا، اس میں راہل انجلی کو اس کے پتا جی سے ہی لے کر گیا تھا۔ دوستو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ چھوٹا میسیج نہیں ہے۔ اس نے آپ کو محبت کے سارے چکر دے کر، آپ کو اضطراب میں مبتلا کر کے، آپ کے دلوں میں محبت پیدا کر کے، آخر میں اس کا حل یہ بتایا ہے کہ بھائی اگر ماں باپ راضی ہوں گے تو شادی ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی۔ تو دوستو یہ وہ میسیجز ہیں۔ ہندوستان کی ایک اور بڑی مشہور فلم ہے واستو، جس میں سنجے دت کو دکھایا ہے کہ وہ ایک بدماش ہے اور بدماشوں کو لوٹتا ہے اور غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ اب سننے میں یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ ایک ایسا شخص جو امیروں کو لوٹتا ہے، 2 نمبر لوگوں کو لوٹتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، لیکن چونکہ وہ قتل کرتا تھا، وہ برائیاں کرتا تھا اور لوگوں کو مارتا تھا، تو آپ اس کا وائنڈ اپ اگر یاد ہو واستو کا، تو واستو میں یہ ہوا تھا کہ سنجے دت آخر میں ذہنی مریض ہو جاتا ہے اور اپنی ماں سے پناہ مانگ رہا ہوتا ہے کہ ماں مجھے بچا لے، اور غنڈے ایک طرف سے آ جاتے ہیں اور ایک طرف سے پولیس آ جاتی ہے، اور دکھایا یہ گیا کہ اب سنجے دت کو مار دیا جائے گا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان نے، ان کے فلم میکرز نے جو فیصلہ کیا وہ یہ کیا کہ ماں کے ہاتھ سے، جس ماں نے پیدا کیا تھا اس کے ہاتھ سے سنجے دت کو مروا دیا۔ میسیج یہ دینا تھا کہ چاہے اکلوتا ہو، چاہے بیٹا ہو، جو بھی ہو، برے بندے کو مر جانا چاہیے، اور سگینہ ماں نے مار دیا۔ اسی طرح دلیپ کمار صاحب کی ایک پرانی فلم تھی جس کے اندر امیتابھ بچن صاحب کو وہ وائنڈ اپ میں گولی اس لیے مارتے ہیں کہ ان کا بیٹا چور، ڈکیت اور بدماش ہوتا ہے۔ دوستو بات کوئی بھی ہو، اگر اس کا انجام یا اس کا وائنڈ اپ ٹھیک نہیں ہے، اس کے وائنڈ اپ پر اگر ہمیں کوئی میسیج نہیں ملتا تو وہ بات بیکار ہے۔
پنچ لائن کیا ہے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں سنیما جب ختم ہوا اس سے پہلے 10-20 سال وہ فلمیں بنی جو ہمیں نہیں چاہیے تھی. ان فلموں نے ہمارے مزاج خراب کر دیے, بگاڑ دیے. دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا پنجاب یا میرا پاکستان یہ وہ جگہیں ہیں جہاں ہمارے بڑے صفائی والے کو کہا کرتے تھے صاحب اتھوں ہی صفائی کر دے, صاحب اتھوں ہی صفائی کر دے. ہماری سوسائٹی سے وہ مائیں کہاں چلی گئی جو کہا کرتی تھیں کہ تیرا بیڑا ترجے. آج کی ماں کہتی ہے تیرا بیڑا ڈوب جائے. ہم اخلاقیات میں کہاں چلے گئے؟ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہمیں راستہ فراہم نہیں کیا گیا. ہمارا سنیما ہمیں دکھا رہا تھا تشدد, اور اس تشدد نے ہمیں اس نہج تک پہنچا دیا کہ اب ہم ہر بات پہ جھگڑ پڑتے ہیں. ہمارے اندر سے برداشت ختم ہو گئی. میں مثال دیتا ہوں, ابھی 2-3 دن پہلے بحریہ ٹاؤن راولپنڈی میں ایک واقعہ ہوا ہے. ایک نوکرانی نے طوطوں کا پنجرا کھول دیا اور طوطے اڑ گئے, اور گھر کے مالک نے اس پر اتنا تشدد کیا کہ وہ بچی 8-9 سال کی بچی مر گئی. مجھے بتائیے کیا ہم ایسے تھے؟ کیا پاکستانی ایسے ہوا کرتے تھے؟ کیا ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سکھایا تھا؟ ہماری ریتل بیتل نے ہمیں سکھایا تھا محبت کرنا, پیار کرنا, معافی دینا, برداشت کرنا. لیکن یہ تمام چیزیں ہم میں سے کیوں نکل گئیں؟ اس کی جہاں بہت ساری وجوہات ہیں وہاں ایک سنیما بھی ہے. سنیما نے ہمیں تشدد کی طرف راغب کر دیا. ہم نے ہر چیز کا حل موت میں تلاش کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری فلموں میں وائنڈ اپ کے اوپر ہمیشہ ولن کو مار دیا جاتا تھا اور ہم اس پر تالی بجاتے تھے, اور لاشعوری طور پر ہم کہیں سٹینڈ کر گئے, سوچنے لگ گئے کہ یار ہر جرم کی سزا جو ہے وہ موت ہی ہے. ہمارے ارد گرد جو تشدد ہوتا ہے یا عدم برداشت کا جو مظاہرہ کیا جاتا ہے اس میں سنیما کا بہت بڑا ہاتھ ہے. دوستو, جب سے سنیما آیا 1919 سے لے کر آج تک, پہلی خاموش فلم سے لے کے آج تک, آپ یہ دیکھیے کہ سنیما نے پوری دنیا کو بدل کے رکھ دیا. سنیما نے اپنی قومیں بنائیں, سنیما نے لوگوں کو جینا سکھایا. فلم اور سنیما اور یہ وہ طاقتور میڈیم ہے جس نے قوموں کی تقدیریں بدل دیں, ذہن بدل دیے. کاشف نثار صاحب نے ایک پروگرام بنایا تھا جو پی ٹی وی پہ چلا کرتا تھا یا کسی چینل پہ چلتا تھا, 35mm آن وار. اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ پوری دنیا نے, ہالی ووڈ نے اور باقی قوموں نے اپنے سنیما اسکرین کو کیسے استعمال کیا. دوستو, میں اس زمین, اس دھرتی سے تعلق رکھتا ہوں جہاں محبت کا جنم ہوا تھا, جہاں پیار, یگانگت اور رواداری کا مظاہرہ کیا جاتا تھا. لیکن اب میں بہت عدم برداشت کا شکار ہو گیا ہوں. میں اوے سے بات شروع کرتا ہوں اور جان لینے پر ختم کرتا ہوں. ایک واقعہ نہیں ہے, میں بہت سارے واقعے جانتا ہوں جو روز ہم فیس بک پہ یا ٹی وی چینلز پہ دیکھتے ہیں. ہم کیوں چلے گئے تشدد کی طرف, عدم برداشت کی طرف کیوں چلے گئے؟ ہم وہ لوگ ہیں جس میں ایک پنڈ دا جوائی ہوندا سی تے سارے آندے سن کہ اے سارے ساڈے پنڈ دا جوائی ہے. ایک گھر دا جوائی ہوندا سی. لوگوں کے گھروں میں کبھی آپ دیکھیے گا جب ہم بیٹی کو بیاتے تھے, آج بھی ہم اس کو منجیاں اور بسترے کیوں دیتے تھے؟ بیٹی بعد میں گئی ہے, منجی بسترے پہلے اس لیے گئے ہیں کہ جب بھی اس گھر میں کوئی مہمان آئیں گے تو یہ چارپائیاں, یہ بسترے ان کو مہیا کیے جائیں گے, ان کی سیوا کی جائے گی. دوستو, کیوں ہم نے خربوزے چور کو پھانسی لگانا شروع کر دیا؟ ہم کیوں برداشت چھوڑ کر میکسیمم پینلٹی کی طرف چلے گئے؟ ہمیں سوچنا پڑے گا. اور دوستو, یاد رکھیے گا کہ وہ معاشرے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں جن میں رواداری, برداشت ہو, محبت ہو. اور یہ محبت ہی ہے جس نے مجھے آپ سے اسکرین کے ذریعے جوڑا ہوا ہے. میں ایکٹنگ کرتا ہوں تو گلو بادشاہ جب
چلتا ہے تو آپ مجھے محبت کرتے ہیں، میری کوئی چیز سنتے ہیں، نظم یا کوئی بھی ویڈیو اس کو سراہتے ہیں، یہ وہ محبت ہے۔ اس محبت کو ہم نے پروان چڑھانا ہے۔ ہمیں بابا بلے شاہ کا، ہمیں میاں میر کا، ہمیں بابا اشفاق کا، ہمیں علامہ اقبال کا پاکستان چاہیے۔ وہ دھرتی چاہیے جہاں محبت بوئی جاتی تھی اور محبت کاٹی جاتی تھی، جہاں برداشت بوئی جاتی تھی اور دوستی کاٹی جاتی تھی، جہاں پیار بویا جاتا تھا اور رشتے کاٹے جاتے تھے۔ دوستو، آپ یقین کیجئے کہ میں پھر آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ لو میرج، میں نے تو صرف ایک موازنہ کیا تھا کہ لو میرج کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں اور ارینج میرج کے کیا فائدے یا نقصانات ہیں۔ تو فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے دوستوں، میں تو صرف محبت کا پرچارک ہوں، میں اپنی محبت کا پرچار کرتا رہوں گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ زندگی راہل اور انجلی والے معاملے سے بہت بڑا معاملہ ہے۔ آج مجھے ایک نوجوان بچی مجھ سے بات کر رہی تھی تو میں نے اس کو کہا، بیٹا زندگی بڑی کمال چیز ہے، یہ ہمیں پتہ لگتا ہے جب ہم 30-35 کو کراس کرتے ہیں یا میری عمر میں آئیں گے تب پتہ چلے گا کتنی سٹرگل کرنی پڑتی ہے، کتنے جذبات مارنے پڑتے ہیں، روز خواب دیکھتے روز ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن ہم ہارتے نہیں، ہم جینا نہیں چھوڑتے، ہم اس اللہ پہ یقین رکھتے ہیں جو ہم سب کا مالک ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے۔ دوستو، یہ زندگی راہل اور انجلی کی زندگی سے بہت بڑی ہے، یہ زندگی شادی سے بہت بڑی ہے، اس کے مسائل اور ہیں۔ پریکٹیکل لائف اور کالج کی لائف میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ یار میرے ابا بڑے ظالم ہیں، جو مانگو ہر بات پہ اعتراض کر دیتے ہیں یا وقت پہ نہیں دیتے۔ کسی نے فیس بک پہ لکھا تھا کہ عیاشی تو ابا کے پیسوں سے ہوتی تھی، اپنی تنخواہ میں تو گزارا بھی نہیں ہوتا۔ دوستو، ہماری رہتل بیتل وہ اخلاقیات جو ہمارے بڑوں نے بنائے، اگر ہم ان کو توڑیں گے، اگر ہم ان کو کراس کریں گے، اگر ہم ان کی پاسداری نہیں کریں گے تو ہم تھک جائیں گے، ہم ہار جائیں گے، جیت نہیں سکیں گے۔ قومیں ہمیشہ وہ زندہ رہتی ہیں اور کامیاب رہتی ہیں جو اپنے بڑوں کے بنائے ہوئے اصولوں سے انحراف نہیں کرتی، کیونکہ انحراف کبھی کسی کو راس نہیں آتا۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔